سوال: عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: عقیدہ کے لغوی معنی گروہ لگانا، قول و اقرار کرنا۔ سوال: عقیدہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: عقیدہ کے اصطلاحی معنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، جن کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ جواب: اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان۔ سوال: عقیدہ سے انسان میں کون سی قوت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: عقیدہ سے انسان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نصب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال: عقیدہ توحید کے بارے میں آیت بما ترجمہ لکھیں۔ جواب: قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سوال: اسلام میں عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا اور اقرار کرنا کہ کسی طرح بھی کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سوال: عقیدہ توحید کی اقسام لکھیں۔ جواب: توحید فی اللذت، توحید فی صفات، توحید فی العبادات۔ سوال: عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: عزت نفس، عاجزی اور انکساری، قناعت، غرور اور تکبر کی نفی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ، اطمینان قلب، محبت الہی، بہادری، سرفروشی۔ سوال: شرک کے معنی کیا ہے؟ جواب: شرک کے لغوی معنی ملانا، شریک کرنا، شامل کرنا، حصہ داری کے ہیں۔ سوال: شرک کی اقسام لکھیں۔ جواب: شرک فی لذت، شرک فی صفات، شرک فی عبادات۔ سوال: شرک کی چند عملی صورتیں لکھیں۔ جواب: بت پرستی، آگ، سورج اور چاند ستاروں کو پوجنا، فرشتوں کی عبادت، قبروں کو سجدہ کرنا۔ سوال: اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب: ان الشرک الظلم عظیم۔ ترجمہ: بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سوال: رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے جبکہ نبی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا۔ سوال: رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: رسالت کے لغوی معنی پیغام لے جانا، پیغام پہنچانا کے ہیں۔ سوال: انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب: انسان کو فطری طور پر جسمانی اور روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی بلندگی کے لیے انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ سوال: انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات لکھیں۔ جواب: بشریت، معصومیت، واجب اطاعت، دیانتداری، تبلیغ دین۔ سوال: رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ جواب: محفوظ کتاب، سابقہ شریعتوں کی ناسخ، ختم نبوت۔ سوال: 4 مشہور فرشتوں کے نام۔ جواب: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ سوال: عقیدہ آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ سوال: ملائکہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: ملائکہ سے مراد نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا فرائضہ سر انجام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کائنات چلاتی ہے۔ سوال: آسمانی کتابوں کی اہمیت لکھیں۔ جواب: آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو ایک خاص وقت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد کتاب ہی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ سوال: 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب: زبور حضرت داؤد پر، توریت حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، قرآن پاک حضرت محمد۔ سوال: قرآن پاک کی خصوصیات لکھیں۔ جواب: محفوظ کتاب، زندہ زبان، عالمگیر کتاب، مکمل ضابطہ حیات کتاب، اعجاز صلی اللہ۔ سوال: عقدی کتاب آخرت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے، اعمال کے حساب سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: دنیا سے بے نیازی، کردار کی مضبوطی، فلاح انسانیت، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔